اور آگے بڑھیے، یاد کیجیے اس واقعہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگایا گیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو زبان مطعون کیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ زبان معطل کے ساتھ آپ جو ہیں مطعون ہیں، ان کے ساتھ آپ نے برائی کی ہے، ایسی بات کہی گئی تھی، مجھ سے محبت کرتی ہیں، ایسی بات کہی گئی تھی۔ اندازہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے کائنات سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچے مرتبے کے فائز ہیں، ان کے ساتھ اس رویہ اپنایا جا رہا ہے، سلوک کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ایسی ویسی بات کی گئی ہے، ہم اب معمولی آدمی نہیں، جن کا اتنا مقام ہے، ان کی بھی معاملہ کیا جائے، کتنا برا کتنی بری بات ہے۔ آخر قرآن کی آیت اترتی ہے اور حضرت عائشہ کو پاک دامن ثابت کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پاک دامن ہے، باعفت ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جو لوگ ایسا کام کر رہے تھے، ایک ٹولی ہے، ایک جماعت ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ انہیں جو ہے سنسار کیا جائے، انہیں جو ہے 80 کوڑے مارے جائے۔ اس میں حضرت مصطفیٰ بن اساسہ بھی ہیں، حمزہ بنت جحش بھی ہیں، حسان بن ثابت ہیں، عبداللہ بن ابی رابع کا سردار بھی ہے۔ حکم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صحابی کو، جو مصطفیٰ بن اساسہ کو، حسان بن ثابت کو، حمزہ بن جحش کو آپ کوڑے لگاتے ہیں، انہیں پاک کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ آپ چاہ رہے تھے کہ ان کو یہ عذاب، دردناک عذاب جو جہنم کے اندر ملے، دنیا میں اسے پاک نہ کیا جائے۔ آپ نے چاہا کہ یہ تینوں صحابی جو دھوکے میں آ گئے تھے، ورنہ ان کی نیت یہ نہیں تھی، یا منافق دھوکے میں آ گئے تھے، ویسی باتیں کہہ گئے تھے۔ اللہ آپ چاہا کہ انہیں دنیا میں ہی پاک کر جائے تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو میں نے کہا ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، یہ مصطفیٰ بن اساسہ جو ان کے یہاں کھایا کرتے تھے، پیا کرتے تھے، ان کے دیے پر پلے بڑھے تھے، پلتے بڑھتے تھے، ان کو بھی تکلیف ہوئی کہ مصطفیٰ بن اساسہ جو میرے یہاں کھاتا پیتا ہے، میرے دیے سے کھاتا پیتا ہے، اس نے میری بیٹی کا تہمت لگایا ہے۔ حضرت ابو صدیق کو تکلیف ہوئی تھی، کہا تھا کہ اب میں مصطفیٰ کا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ اللہ نے کہا تھا کہ اے ابو بکر کیا ولیعفو ولیصفحوا، اے ابو بکر انہیں معاف کر دو، ہم کا معاملہ کرو۔ اللہ تحبون اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ مطلب یہ کہ اے ابو بکر انہیں معاف کر دو، اور ایسا کر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ ابو صدیق نے کہا اے اللہ میں چاہتا ہوں مجھے تم معاف کر دے، میں بھی انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کا اخلاق تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ سلوک کیا گیا تو انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ ایسے میں واقعہ یاد کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ یمن کے علاقے میں جنگ کو گئے تھے، واپس آ رہے تھے، آپ نے اور آپ صحابہ کرام نے جس کو جہاں جگہ ملی تھی، دوپہر کے وقت جو ہے دھوپ سے بچنے کے لیے ببول کے سائے میں جو لیٹ گئے تھے، آپ ایک بیگ کے نیچے لیٹ گئے تھے، ہم تلوار کو بوجھ کے لٹکا دیا تھا۔ اس سلسلہ میں ایک کافر آیا تھا، تلوار اس نے اتاری تھی، انہیں چاہا تھا کہ آپ کو قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت یوں کی کہ آپ کی نیند ٹوٹ گئی، آپ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ کافر تلوار لیے ہوا ہے، مجھے مارنا چاہتا ہے۔ وہ کافر کہتا ہے اے محمد بتا جس کو مجھ سے کون منی، تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے کہا تھا سنو موت تمہاری اللہ ہے، مجھے اللہ بچائے گا۔ اللہ کا نام سن کے اس کافر کے ہاتھ تلوار گر گئی تھی، پھر تلوار آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا، کہا تھا اے کافر اب تو بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا، اب تلوار میرے ہاتھ میں ہے، تو نہتا ہے خالی ہاتھ ہے۔ ایسے موقع پر کافر نے کہا تھا کن خیر آخذین، اے محمد مجھے آپ سے امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے، آپ بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے حامل ہے۔ اب اس کو معاف کر دیا تھا۔ یہ کافر اپنی قوم میں گیا تھا کہ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ قابل تعریف ہے، اسرار حروف لکھنے قابل ہے، اس قابل سے سونے کے حروف لکھے جائے۔ اس نے کہا تھا کہ آج میرا واسطہ ایک ایسے انسان سے ہوا ہے، میرا خیال اس سے بہتر انسان دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس سے اعلیٰ انسان، اس سے اعلیٰ اخلاق کرنے والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے۔ اس نے یہ بات کہی تھی، اس نے آپ کے اخلاق کی تعریف کی تھی۔ تو میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے نبی کا یہ اخلاق تھا
کہ آپ نے اپنوں کو بھی معاف کیا ہے، دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے. یہ میرے نبی کا اخلاق تھا. آپ نے ہر ایک اچھا سلوک کیا ہے. اگر ہمیں بھی نبی سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، ہم چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق بنائیں. ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیا کریں. ہمارے اندر معاف کرنے کی خوبی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے بھی ہمیں دعا سکھائی تھی کہ تم جو ہے آنا دیکھو دعا پڑھا کرو. اللہ محسن دخل کی حسن خلقی، کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے چہرے کو حسین بنایا ہے، اللہ تو میرے اخلاق کو بھی حسین بنا دے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو حسین بنائیں اور دعا کے ساتھ عمل اس کو ثابت بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ بچے اخلاق کا حامل بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کا سچا پیروکار بنا دے، ان کی باتوں عمل کرنے. آمین.